الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر معروف نہی منکر کے بیان میں برادران قوم، کتاب معادن المانی سے منقول ہے۔ عالم کو چاہیے کہ خود عمل کرے، اس وقت دوسروں کو کہے تاکہ اس وعید کے تحت نہ آئے۔ تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو خود نہیں کرتے؟ جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے دوسروں کو راہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی نے فرمایا کہ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو نے ہمارے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں۔ اور نیز مہدی علیہ السلام و یاران مہدی علیہ السلام کا بیان یہی ہے۔ داعی اللہ میں یہ صفت چاہیے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیات دنیا کا وجود کفر ہے، یعنی جان سے جینا، کہ اس کو ہستی اور خودی کہتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص حیات دنیا طلب کرتا ہے یا اس کے طالب حیات دنیا کے ساتھ صحبت رکھتا ہے یا اس کے گھر جاتا ہے یا اس سے الفت رکھتا ہے، وہ ہماری آن سے نہیں اور آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اور آن خدا سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہجرت خانماں سے گھر اور اسباب چھوڑنا فرض عین ہے، اور توکل و تسلیم اختیار کرے اور خلق سے بے طمع رہے، تعین کو ترک کرے اور نفع و نقصان کو خدا کی طرف سے دیکھے اور خلق سے عزلت کرے، اور ہمیشہ خلوت، ذکر، فکر، توجہ اور مراقبے میں رہے۔ عشق، تجرید و تفرید، تزکیہ، تخلیہ، تصفیہ، شرح صدر طلب، محبت، فنا، قرب اور وصال ذات حاصل کرے۔ اور اگر یہ مذکورہ صفات نہیں رکھتا ہے تو وہ داعی اللہ نہ ہوگا اور اس کا واعظ سود مند نہ ہوگا۔ نیز نقل مبارک ہے کہ میاں نظام رضی اللہ عنہ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو بندہ خلوت کی جگہ رہتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں رہنا چاہیے کہ کسی سے کوئی بات سنو یا خود کہو، دوسروں کو سناؤ۔ اور نیز بندگی میاں سید محمود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میاں ملک جی رضی اللہ عنہ مہاجر مبشر مہدی علیہ السلام تھے، اور کئی سو طالب مولا گھر اسباب چھوڑ کر میاں ملک جی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں تھے۔ میاں سید محمود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میاں ملک جی کو چاہیے کہ مہاجران مہدی علیہ السلام کی صحبت اختیار کریں۔ اور نیز بندہ ولی یوسف نے میاں ملک جی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ جو شخص خدا سے ہر روز نئی خبر معلوم نہ کرے وہ شخص خدا سے نہ ہوگا۔ ذات ایسی تھی مگر ایسی ذات کو بھی صحبت میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو محکوم بن، حاکم مت بن۔ اور صفت دوم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے حکم سے امت کو دعوت اللہ اور ہدایت کرنے یعنی صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور
خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والے کی طرف اللہ کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر، اور خوشی سنا دے مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ جس شخص میں کہ صفات مذکورہ بالا ہوں ویسے اشخاص مرشد ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب تاروں کے مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور مہدی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تارے ہیں، اور جو شخص کے ان کے قدموں کے نیچے مر جائے وہ حکمی مومن ہوگا، اور جو شخص بااخلاق اللہ کی صفت حاصل کرے اور اس کا قول و فعل امر اللہ کے موافق ہو تو ان کے طفیل سے بھی نجات ہوگی، ورنہ قرآن میں بہشتیوں کی صفت مشکل ہے۔ قول اللہ تعالیٰ کا ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ چلے جاؤ گے جنت میں، حالانکہ تم کو پیش نہیں آئی ان جیسی حالت جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور پہنچے ان کو سختیاں اور تکلیفیں، اور جھڑجھڑا گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے کہ کب آوے گی مدد اللہ کی، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جنت کو بکریوں کی ڈڈی سمجھے ہو؟ اللہ کی قسم تم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگے حتیٰ کہ ہو جاؤ تم مانند اولے کے جو آسمان سے گرتا ہے اور زمین تک پہنچتا ہی نہیں۔ اور اس زمانے میں ہر ایک شخص مرشدی اور دائرے کی حوص کرتا ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو محکوم بن، حاکم مت بن۔ اب طالبی مشکل ہے اور مرشدی آسان ہے۔ فصل اور فضل رضی اللہ عنہ اکثر آپ روتے تھے اور بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ ان پر اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہو گئی جس کے ظہور کی ان کو توقع نہ تھی، اور روتے تھے۔ پھر فرماتے تھے، انہوں نے اعمال کیے اور اس کو نیکیاں تصور کیے، یکایک ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ برائیاں تھیں، اور یہ ان کے لیے ظاہر ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ سمجھتے رہیں گے۔ اور اکثر آپ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے تاکہ معلوم کر لیں تم میں جہاد کرنے والوں اور صابر بندوں کو، اور جانچ لیں تمہارے حالات کو۔ پھر فرماتے تھے، اے میرے خدا، اگر تو نے ہمارے حالات کا امتحان لیا تو بس تو نے ہم کو رسوا کر دیا اور ہلاک کر دیا اور ہماری پردہ داری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے وہ نہ جانیں گے۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ کہہ دو اے محمد، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، بہرحال اللہ اس کو جان ہی لے گا۔ اور اگر کوئی عمل لوگوں سے چھپا کر کرو تو کل قیامت کے روز میں عمل اور نیت کا بدلہ حق تعالی سے پاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال نیتوں ہی سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل زبان سے موافق ہو جائے اور اس کی زبان اس کے دل سے موافق ہو جائے اور اس کا قول و عمل مخالف نہ ہو۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تحقیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لایا جائے گا آدمی کو قیامت کے دن
پس ڈالا جائے گا آگ میں، پس ڈھل جائے گی اس کی پالان آگ میں، پس چکی میں لگایا جائے گا، اس آگ میں مانند چکی میں لگائے جانے گدھے کی، اس کی چکی میں پس جمع ہوں گے اہل جہنم، اس کے پاس کہیں گے اے فلاں تیرا کیا حال ہے، کیا ہم کو نیک کام کا حکم نہیں کرتا تھا، اور کیا تو ہم کو برے کام سے منع نہیں کرتا تھا؟ تو کہے گا میں تم کو امر معروف کرتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو منکر سے روکتا تھا اور خود اس کا مرتکب ہوتا تھا۔ علم اور قرآن کی طرف ترغیب کے ساتھ بلانا بد دعا کرنا ہے۔ انسان کا اپنے حق میں اور اپنی اولاد اور خادم اور مال کے حق میں اور ترغیب کے یہ معنی ہے کہ کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور اس کا قول اس کے فعل کے خلاف ہے۔ فصل افسوس کے بیان میں فرمان خدا ہے کہ اے میری پیشمانی اس چیز پر کہ میں نے تقصیر کی خدا کے کام میں، اور البتہ تھا مسخرہ پن کرنے والوں میں سے، خدا کی کتاب اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ۔ یا کہے گا تو اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو البتہ میں پرہیزگاروں سے ہوتا۔ یا کہے گا تو جس وقت عذاب کو دیکھے گا کاش پھر ایک بار مجھے زندہ کیا جائے تو میں نیک بن جاؤں گا۔ اس وقت خدا فرمائے گا کیوں نہیں تحقیق میری آیتیں تیرے پاس آئیں، بس تو نے انہیں جھٹلایا اور غرور کیا اور تو کافر ہو گیا۔ اور جس نے روز کو سور پھونکا جائے گا اس کے متعلق چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس روز نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے گا، بس جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی تو پس یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی ذاتوں کو خسارے میں ڈال دیے۔ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لپٹے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ لوگ اس میں تباہ و سیاہ رہیں گے۔ فرمان ہوگا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو تکذیب کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے رب ہماری بدبختی نے ہم پر غلبہ کیا اور ہم گمراہ قوم تھے۔ اے رب ہمارے نکال ہم کو دوزخ سے، پھر اگر ہم خود کریں برے کاموں کی طرف تو بس تحقیق ہم ظالم ہیں۔ تو بعد اس کے فرمان خدا ہوگا، فرمائے گا پڑے رہو پھٹکاری اس میں دوزخ میں اور مجھ سے بات مت کرو۔ اور جس دن ظالم آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو افسوس سے کترے گا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ کوئی سبیل بنا لیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے بہکا دیا، اس کے بعد کہ وہ مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ اور شیطان انسان کو بہت رسوا کرنے والا ہے۔ کیا اچھی حسرت ہے، بس وہاں کیا کام آئے گی؟ فرمان خدا ہے کہ اس نے گنوان دنیا اور آخرت یہی ہے، سری گھاٹا، کیا ہی ہلاکت ہوگی اس وقت جو ہم کہیں گے، اور جب وہ وہاں سے تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں گے، مشکیاں کسے ہوئے تو وہ موت کو پکاریں گے، تو حکم ہوگا مت پکارو تم آج ایک موت کو، اور پکارو تم بہت سی موتوں کو۔ فرمان خدا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو، اور تمہارے پاس پہنچا تھا ڈرانے والا۔ افسوس ہم پر کہ ایک مٹھی خاک ہماری قبر پر بندگی سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ یا بندگی سید قنمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی نہ پڑی۔ افسوس 100,000 افسوس، زندگی پر لعنت ہے، موت نہ آئی کیا بدبختی ہے۔ اگر تو مجھے اپنا دروازے سے چلا دے گا تو میں بغیر تیرے سیاہ روح ہو جاؤں گا،
میں اپنے سیاہ روح کو تیرے دروازے سے کہاں لے جاؤں۔ انصاف نامہ باب 13 صفحہ 285 تا 291۔